حق کی وصیت کرو۔ اور آج وصیت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بیٹا دیکھو میں نے اتنی دکانیں بڑی محنت سے بنائی ہیں، اتنا کاروبار بڑی مشکل سے میں نے سجایا، اتنے بنگلو بڑی مشکل سے میں نے بنائے ہیں، بیٹا اگر تو بڑھا نہیں سکتا تو کم بھی مت کرنا، ذرا سنبھالنا، یہ وصیت ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، میرا بیٹا کاروبار آگے بڑھائے، میرا بیٹا یہ آگے بڑھائے، میرا بیٹا۔ لیکن قرآن میں دیکھو کہ وصیت کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے پوتوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سب نے یہ کہا آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، ایک رب کی عبادت کریں گے۔ اور ہم مسلمانوں میں پتہ چلا وصیت اپنے بچوں کو جس چیز کی کرنی چاہیے مال و زر کی اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی وصیت یہ کرنی چاہیے بیٹا اسلام پر قائم رہنا، حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے، یہ وصیت کرنا۔ سر جھکے تو تیرا خدا کی بارگاہ میں جھکے، یہ حق کی وصیت ہوئی۔ اور اس کے بعد چوتھی وصیت قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت۔ اور صبر کی وصیت امام حسین نے کیسی فرمائی؟ میں نے آج جب یہ میں پڑھا تو اللہ اکبر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ ہم آپ سب موت کے تصور سے ڈر جاتے، یا اللہ کیا ہوگا؟ جب آخری رات تھی، دوسرے دن کربلا کا معرکہ ہونے والا تھا، 10 تاریخ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اور غلام جو ہیں وہ سیکل کر رہے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، بخار بہت شدید تھا، تو میرے والد کو میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے خیمے میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کچھ اشعار گنگنانے شروع کیے، اور اشعار سنتے ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ کل کوئی سخت امتحان ہمارے لیے ہے۔ میں نے ان اشعار کا تذکرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت زینب بھی رونے لگی، روتے روتے رونے کی آواز جب امام حسین کو پہنچی تو آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا تم ابھی اشعار پڑھ رہے تھے اور اس سے لگا کہ کل کا دن بہت سخت امتحان کا دن، بھائی حسن بھی چلے گئے، ابا جان بھی چلے گئے، امی بھی چلے گئے، اور اب آپ اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس آپ دیکھیے صبر کی وصیت، اور یہ جملہ آپ کو پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، ہمیشہ کے لیے امام کا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، حوصلہ ملے گا، ایمان مضبوط ہوگا۔ تاجدار کربلا نے ارشاد فرمایا میری بہن موت اس کے وقت پر آئے گی اور موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور فرمانے لگے حضور سے بہتر کون، اور پھر انبیاء کی جماعت سے بہتر کون سی جماعت، لیکن سب آئے اور سب اس دنیا سے دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ تو میری بہن کوئی یہاں پرماننٹ رہنے نہیں آیا، چاہے کچھ بھی کر لے جانا تو ضرور ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہو جائے
جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ البتہ میری بہن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دامن صبر کو چھوڑنا نہیں، تھام کر کے رکھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کل ابتلا کا دن ہے اور جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی پر ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو گریبان پھاڑنا اور اسی کے ساتھ ساتھ چہرے پر مارنا، بال کو نوچنا، ان ساری چیزوں کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے، شہادت مل جائے تو اس پر صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کی وصیت کرنا اور صبر پر عمل کرنا یہی نبی کے خاندان والوں کا سب سے بڑا شیوا ہے۔ آپ اور ہم کب تک جئیں گے؟ جتنی زندگی ہے۔ موت سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے، موت کا وقت مقرر ہے، کوئی ہمیں موت سے بچا نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ تو اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ ہماری زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ایمان پر قائم ہوں، عمل صالح کے پیکر ہوں، اپنی اولاد کے لیے اس چیز کے فکر مند ہوں کہ وہ حق پر قائم رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کی زبان پر شکوہ نہیں، صبر ہو، اس کی تلقین کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں، قرآن کہتا ہے ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن یہ گھاٹے میں نہیں، یہی وجہ ہے زمانہ گزر چکا امام کی شہادت کو، لیکن ہر بندہ پکار رہا ہے ہمارے امام ہیں، امام حسین ہمارے ہیں۔ اس لیے امام صرف اس زمانے کے امام نہیں تھے، ہر زمانے کے امام ہیں، اور ہر زمانے کے لوگ امام کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔